دانیال کو اپنی محبت اپنی تعلیم اور لیاقت کی بنا پر ملی۔ کہانی اس طرح ہے کہ مہوش کے ہاتھ میں گلاس تھا۔ دانیال مین گیٹ سے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ دانیال کی اٹھتی جوانی تھی اور وہ انتہا کا خوبصورت تھا۔ مہوش نے جب حسرت بھری نگاہوں سے دانیال کو دیکھا تو اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ گلاس کے گرنے کی آواز پر دانیال نے مہوش کی طرف توجہ مبذول کی۔ دیکھا تو مہوش گو مگو کی حالت میں محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دانیال کے دل میں دستک ہونے لگی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام تو نہ ہوئے لیکن محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ادھر دانیال جھجک رہا تھا، ادھر مہوش کو ہچکچاہٹ تھی۔ دانیال بے قرار ہو کر صحن میں چلا آیا۔ مہوش نے لجاجت سے کہا، کیسے آنا ہوا؟ دانیال نے کہا، آیا تو تھا کسی اور کام کے لیے لیکن اب کسی اور مسئلے میں الجھ گیا ہوں۔ آپ کے گلابی ہونٹوں، سیاہ زلفوں اور چہرے کی تمتماہٹ نے مجھے آپ کا گرویدہ کر دیا ہے۔ میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مہوش نے لال دوپٹہ جوڑ کر نیم و آنکھوں سے دبی دبی ہنسی سے کہا، مجھے اگر زندگی بھر آپ کا ساتھ مل جائے تو میرے لیے یہ خوشی جنت سے کم نہ ہوگی۔ دانیال نے مسکرا کر ہاتھ ملانا چاہا۔ مہوش نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا بھائی اچانک آ نکلا۔ بھائی کو دیکھ کر مہوش کے اوسان خطا ہو گئے۔ بھائی سخت غصے ہو گیا اور اس نے دانیال کو گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن گزرے، دونوں کو رہ رہ کر ایک دوسرے کی یاد ستانے لگی۔ آخر کار دانیال نے اپنی چچا زاد بہن عظمیٰ کو پیغام رسانی کے لیے مہوش کے گھر بھیجا۔ عظمیٰ دل ہی دل میں دانیال سے محبت کرتی تھی۔ اب عظمیٰ نے دانیال اور مہوش میں نفرت پیدا کرنے کا عزم کر لیا۔ عظمیٰ نے مہوش کے کان بھرنا شروع کیے اور کہا کہ دانیال کہتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے بھائی سے میری بے عزتی کروائی ہے لہٰذا میں کبھی تجھ سے شادی نہیں کروں گا۔ مہوش نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ دانیال کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ ادھر دانیال کو آ کر بتایا کہ مہوش کہتی ہے کہ آج کے بعد کبھی مجھ سے محبت کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔ دانیال بھونپ گیا کہ عظمیٰ کے دل میں کچھ اور ہے اور وہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ جب دونوں نے عظمیٰ پر بے اعتمادی ظاہر کی تو عظمیٰ دونوں کے سخت خلاف ہو گئی۔ ایک دن دانیال نے کچھ تحفے تحائف اور مٹھائی عظمیٰ کے ہاتھ مہوش کے پاس بھیجی۔ عظمیٰ نے موقع پا کر مٹھائی میں زہر ملا دیا تھا۔ عظمیٰ تحفے تحائف دے کر واپس چلی آئی۔ مہوش نے تمام چیزیں باکس میں رکھ دیں۔ اتفاق سے مہوش کی چھوٹی بہن نے تھوڑی سی مٹھائی چکھ لی۔ بچے کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اسے قے آ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے۔ چونکہ بچی نے بہت کم مقدار میں مٹھائی کھائی اس لیے زہر کا شک کسی کو نہ ہوا، لیکن مہوش سب کچھ سمجھ گئی۔ اب اس نے کسی اور ذریعے سے دانیال سے ملاقات کی اور اسے عظمیٰ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ عظمیٰ نے مٹھائی میں زہر ملا دیا تھا۔ ادھر عظمیٰ جو آفت کی پرکالہ تھی، اس نے دانیال کے ماں باپ کو بھی بتا دیا کہ تمہارا بیٹا اونچے گھرانے کی لڑکی سے معاشقہ لڑائے ہوئے ہے۔ دانیال کے غریب والدین نے دانیال کو گھر سے نکال دیا۔ دانیال اگرچہ غریب تھا لیکن اچھا تعلیم یافتہ تھا۔ دانیال اس فیکٹری میں پہنچا جس کا مالک مہوش کا والد تھا۔ دانیال کو وہاں منیجر کی پوسٹ مل گئی۔ مہوش کا فیکٹری میں آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ دانیال اور مہوش کی چوری چوری کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن ایک کلرک نے مل مالک سے کہا کہ آپ کی بیٹی دانیال منیجر سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہے۔ یہ بات مالک کو ناگوار گزری اور اس نے کہا کہ میری بیٹی ایک معمولی ملازم سے ایسا تعلق نہیں رکھ سکتی۔ ایک دن جب مالک نے اپنی آنکھوں سے ان کو اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو سخت غضبناک ہوا اور دانیال کو فیکٹری سے نکال دیا۔ اب دانیال گھر بھی تو نہیں جا سکتا تھا، فی الفور جاب بھی نہیں مل سکتی تھی۔ دانیال کی جیب خالی تھی۔ اس نے صبح دہاڑی پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جنرل سٹور کے مالک نے دیکھا کہ ایک اچھی وضاقتہ کا لڑکا
मजदूरों की तरह काम कर रहा है। उसने दानियाल से वजह पूछी तो दानियाल ने बताया कि उसे मैनेजर की जॉब से बरतरफ किया गया है। स्टोर के मालिक ने उसे अपने स्टोर पर काम करने की ऑफ़र की। दानियाल ने खुशी खुशी ऑफ़र कबूल की और सुबह स्टोर पर हाजिर हुआ। कुछ दिनों बाद महविश का वहाँ से गुजर हुआ। महविश उसे कसम पुरसी की हालत में देखकर रो पड़ी और कहने लगी कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी जॉब बहाल कराती हूँ। दानियाल ने कहा, मुझे जॉब की नहीं, तुम्हारे हाथ की ज़रूरत है। महविश ने हाथ में हाथ देकर वादा करना चाहा, लेकिन अचानक स्टोर के मालिक के आने की वजह से वो हाथ से हाथ न मिला सके। महविश घर चली गई और रज़ाई ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। रोज़ बरोज़ महविश की तबीयत नासाज होती गई। महविश की अम्मी को बहुत तशवीश हुई। चंद ही दिनों में महविश सूख कर कांटा हो गई। आखिरकार महविश ने अम्मी को बताया कि उसकी शादी हर हाल में दानियाल से होगी। अम्मी तो रज़ामंद हो गई, लेकिन अब्बू एक आम मुलाजिम को रिश्ता देने के हक़ में ना थे। उधर दानियाल के वालिदैन उसे तलाश करते करते स्टोर पर आ पहुँचे। उन्हें दानियाल पर तरस आया और वो उसे घर ले गए। दानियाल ने अपने अब्बू के पाँव पकड़कर कहा कि मेरी शादी बहर सूरत महविश से होगी, वरना मैं इस दुनिया में ज़िंदा रहना नहीं चाहता। वालिद साहब ने अपने बेटे को समझाया कि हम गरीब लोग हैं और हमारी ये औकात कहाँ कि हम एक मिल मालिक की बेटी से आपकी शादी करें। दानियाल चूँकि बहुत काबिल था, इसलिए उसे एक और फैक्ट्री से कॉल लेटर आ गया। दानियाल ने वहाँ मैनेजर की सीट पर ज्वाइन कर लिया और तरक्की करते करते जनरल मैनेजर बन गया। फैक्ट्री के मालिक को काफ़ी प्रॉफिट होने लगा और दानियाल की ज़हानत का चर्चा दूर दूर तक हो गया। महविश के अब्बू ने अपनी बीवी से मशवरा किया कि हमें महविश का रिश्ता कहाँ करना चाहिए। महविश की अम्मी ने अपने खामद से इल्तिजा की कि हमें महविश का रिश्ता दानियाल से करना ज़्यादा बेहतर होगा। महविश के अब्बू राज़ी हो गए। दानियाल ने अपने अब्बू अम्मी को बताया कि अब महविश के माँ बाप मुझे महविश का हाथ देने में राज़ी हैं, आप जाकर उनसे रिश्ता मांगें। जब दानियाल के अब्बू अम्मी महविश के घर गए तो उन्होंने उनकी अच्छी खातिर तवाज़ो की और दानियाल और महविश की शादी की डेट तय कर ली। महविश और दानियाल ने चूँकि इंतहाई कदम नहीं उठाया था, इसलिए वालिदैन की रज़ामंदी से उनकी शादी खुशी खुशी हो गई। अब दानियाल और महविश हाथ में हाथ डालकर चलते हैं।